कमल शाह कितु गुलाम लग जैसानी चलो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद काशिफ नवीद और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी रमज़ान सिमाब। आज के प्रोग्राम में फिर चंद अहम मौज़ूआत हैं जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे और इन टॉपिक्स में सबसे हमारा जो पहला टॉपिक है उस टॉपिक को हम जनरली डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान से अफ्रीका जाने वाली जो इंटरनेट केबल है उसमें थोड़ा किसी जगह पर वो कट गई है और 1 टेराबाइट स्पीड जो है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट की जो है वो कम हो चुकी है। CMB4 केबल का नाम है, ये कटी है समंदर के अंदर और इसकी वजह से इंटरनेट की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। दूसरा ये कि हमने 7 बजे प्रोग्राम लाइव करना था लेकिन लोड शेडिंग की वजह से हमारा प्रोग्राम जो है वो इस वक्त 8 बजे के करीब लाइव हो रहा है, जिस पर हम मादर ख़्वाह भी हैं, लेकिन क्या करें, टेक्निकल मजबूरियां होती हैं। तो कुछ टॉपिक्स हैं, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और फिर आपसे मज़ीद जो इस वक्त हमें ख़बरें नई मौसूल होंगी उनके हवाले से भी बात होगी। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है छुट्टियों का शेड्यूल। अदालती छुट्टियां भी हुई हैं और मौसम सरमा की छुट्टियों की तातीलात का भी ऐलान किया गया है। उसके बाद अल्लामा रमज़ान तोकीर साहब हैं, उनके बेटे की वफ़ात हुई, इस हवाले से भी बात होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाला जो पुल है उसके हवाले से भी बात होगी। और फिर डेरा इस्माइल खान में सेशन जज से DPO डेरा की जो मुलाकात हुई उस हवाले से भी बात होगी। एहतशाम जावेद अकबर की अली अमीन से मुलाकात हुई, इस हवाले से भी बात होगी। अहमद कुंडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने 2 करारदादें जमा कराई हैं, उस हवाले से भी बात होगी। और सोशल मीडिया का जो किरदार है देहातों के अंदर उस हवाले से भी बात होगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं लोड शेडिंग के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। रमज़ान भाई, आजकल डेरा इस्माइल खान में पहले ये होता था कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हुआ करती थी और सर्दियों में लोग मुतमईन होते थे कि जी लोड शेडिंग नहीं होगी। तो जहाँ सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग होती है वहीं अब बिजली की लोड शेडिंग जो है वो सर्दियों में भी मतलब उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। तो इस हवाले से लोग भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं, हमें ख़ुद भी बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। तो क्या इसका अभी तक कोई हल गवर्नमेंट के पास नहीं है? वजह क्या है? हालांकि पहले ये एक तजवीज़ आई थी कि मुख्तलिफ हमारी जो शुगर मिल हैं वो बिजली प्रोड्यूस कर सकती हैं और इलाके को दे सकती हैं, लेकिन बाद में वो मंसूबा भी फिर ख़त्म कर दिया गया। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? काशिफ भाई बहुत शुक्रिया। मैं लोड शेडिंग के ऊपर बात करना चाहूँगा कि अब लोड शेडिंग ये एक ऐसा सफ़ेद हाथी बन गया जिस तरह वापडा है जी, अब ये इनसे कंट्रोल भी नहीं होता। ये जो अब 1-2 महीने इस तरह फिगर्स जा रहे हैं कि ये जो एक्शंस बैठे हैं कहीं ये सस्पेंड ना हो जाए क्योंकि ये वो फीडबैक नहीं दे सक रहे। जी, एक तो लोड शेडिंग इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इनकी एक तो रिकवरी नहीं है जी, और दूसरी लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा आ रहे पढ़ हैं। रहे हैं। सिर्फ मैं कैंट की बात करूंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे, कैंट फीडर की 60 लाख यूनिट इस सर्दी में हमारे लॉसेस आ रहे हैं। 60 लाख। अच्छा, अब इन्होंने आखिरी 10 दिन इन्होंने ये शेड्यूल बना लिया है कि आखिरी 10 दिन में ये लोड शेडिंग ज़्यादा कर देते हैं और 1 लाख 2 लाख 3 लाख लॉसेस इस तरह ये कंट्रोल करते हैं। दिसंबर के आखिरी दिनों की आप बात तो कर रहे मैं हैं? हर महीने के अच्छा, हर महीने लास्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, लाइन लॉसेस को रिकवर करने के लिए महीने के आखिरी दिन जो होते हैं ये लोड शेडिंग को ज़्यादा कर देते ये हैं कर देते ताकि हैं। वो रिकवरी हो जाए थोड़ी और सी। अभी जो एक्शन हिजबुल्लाह है उन्होंने 1 महीने की छुट्टी भी ले ली और मुझे लगता है कि नहीं कंट्रोल हो रहे मामला तो वो कहीं अपना तबादला भी ना करा ले। इस लाइन लॉसेस जो है ना, इसमें हम सार्फिन का सारा किरदार नहीं है, इसमें वापडा एम्प्लॉइज का भी किरदार है। जी, इसमें कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जो चीफ एग्जीक्यूटिव पेस्को उसमें बैठा हो और उसमें ये विफाकी वजीर तवानाई हो, इनको ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि बिजली चोरी की रोकथाम, सार्फिन और वापडा मुलाजमीन, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। कहीं वापडा मुलाजमीन कहें हम चोरी नहीं करते तो सार्फिन चोरी करते, सार्फिन कहें हम तो चोरी भाई नहीं करते। जी, अब एक बात और है कि आपके पास घर में जो एसी लगे हुए हैं, आपने इन्वर्टर एसी लगाए हुए हैं। जी, अच्छा, आपका सिस्टम आजकल सोलर प्लेट पे चल रहा है, जी, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी जो है ना लाइट जाती है, फिर ये बिल्कुल। किसका कसूर है? अच्छा, मैं एक आम से गरीब बंदे की बात करता हूँ। बिजली चोरी की इंतहा देखें कि वो बंदा कहता है कि मैं हीटर चलाता हूँ और हीटर की वजह से ये जो एक चीज चल रही है कि 25 दिसंबर के बाद सर्दी की लहर ने बढ़ना है। जी, अच्छा, सर्दी की लहर जिस तरह बढ़ेगी ना,
تو یہ ان سے لاسز ان سے نہیں کنٹرول ہوں گے. یہ جو انہوں نے اتنی سختی دسمبر میں کی ہوئی ہے نا جی وابڈا نے اپنے لائن لاسز کو کنٹرول کرنے کے لیے, کیونکہ یہ ایک ہی رات 20 سے 30 لاکھ لاسز بڑھ جائیں گے, اس حوالے سے ان کی یہ کوشش ہے کہ ہم لاسز کریں تاکہ ہمارے لیے مسئلہ نہ بنے. اور اگر اس دفعہ لائن لاسز کنٹرول نہیں ہوتے تو میری معلومات کے مطابق ایس ڈی او بھی سسپینڈ ہو جائے گا اور ایکشن بھی سسپینڈ ہو جائے گا. تو یہ تو تھی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بات. قومی مسئلہ ہے, لیکن ڈیرہ اسماعیل خان میں لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ انتہائی زیادہ ہو رہی ہے. پچھلے 8-10 دنوں سے بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے شہریوں کو, اور اس کے ساتھ ساتھ گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس میں بھی مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. تو اپنا تبادلہ کرا لینا یا چھٹی پر چلا جانا یہ مسائل سے منہ موڑنے کے مترادف تو ہو سکتا ہے, مسائل کو حل کرنے کی طرف کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا, اس کی طرف قدم اٹھانا چاہیے. دوسری طرف چلتے ہیں, چھٹیوں کا جو شیڈول ہے موسم سرما کی تعلیمی اداروں میں وہ بھی جاری ہو چکا ہے, اور عدالتی جو چھٹیاں ہیں وہ بھی ان کا شیڈول بھی جاری ہو چکا ہے. جبکہ وکلاء کی طرف سے عمر خطاب شیرانی کی کا جو سانحہ ہوا گزشتہ پرسوں, تو اس میں وکلاء کی ہڑتال تھی, اور پھر 22 تاریخ اور کل 22 اور پھر پرسوں آنے والی 23 کو بھی وکلاء کی ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے. اور غالباً رمضان بھائی یہ جو عدالتی شیڈول ہے چھٹیوں کا یہ 24 تاریخ سے چھٹیاں ہو رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہے 22 اور 23 کو وکلاء کی ہڑتال ہوگی, اور پھر 24 سے عدالتی چھٹیاں شروع ہو جائیں گی. وہ بھی آپ کی بات تھی کہ اس سلسلے میں آج جو سیشن جج ہیں انہوں نے ڈی پی او ڈیرہ کو اپنے چیمبر میں بلایا تھا, اور اس میں وکلاء تنظیموں کے رہنما بھی تھے اور اے این پی کے بھی رہنما تھے. ان کی آپس میں بات چیت ہوئی ہے, کچھ چیزیں طے ہوئی ہیں. اب اس کے بارے میں تو ہمیں نہیں پتہ چلا, لیکن تاہم کچھ پیش رفت اس سلسلے میں ہوئی ہے کہ پولیس نے ابھی تک کیا کیا ہے یا پولیس کیا کرنا چاہ رہی ہے, وہ ان کے بارے میں بات ان کی ہو چکی ہے. جی, تو یہ بھی ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا, یہ بھی ڈسکس ہو گیا. اور سردیوں کی چھٹیاں غالباً 3 جنوری سے ہیں تعلیمی اداروں میں, وہ شیڈول جاری ہوا ہے, اور شیڈول ان کا جاری ہو چکا ہے. وہ عنقریب ہمارے آفیشیل جو پیجز ہیں جس پر اس وقت آپ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں ان پر شیئر کر دیا جائے گا. چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے اور ٹاپکس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا سا اس پر ڈسکس کریں اور پھر آگے کی طرف چلے جائیں. اچھا, ہمارے کچھ دوست ہیں جو ہمیں بار بار میسیجز کرتے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ جی پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی نے ہرا دیا. غالباً آج اس طرح کے 2-4 دوستوں نے ہمیں میسج کیا تھا, اس پر بھی بات کریں گے ضرور, اس کو بھی ڈسکس کریں گے. ابھی علامہ رمضان توقیر صاحب جو ہیں شیعہ علماء کونسل کے مرکزی سینئر نائب صدر ہیں, علامہ رمضان توقیر صاحب, تو ان کے جو فرزند تھے یاسر رضا, جمع سالہ تھے بالکل, تو ان کی وفات ہوئی ہے. اس پر جو ہے ہم ان سے غم کا اظہار بھی کرتے ہیں اور ان کے غم میں بالکل برابر کے شریک بھی ہیں, اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں اور صبر جمیل کی دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر کسی کو, ہم سب کو اپنے اولاد کے غم سے بچائے. تو اس حوالے سے کوئی اگر آپ کے پاس آپ نے کوئی وہاں پہ بات دیکھی ہو رمضان بھائی, تو وہ بھی آپ اپنے ناظرین کو بتا سکتے ہیں. اصل میں علامہ رمضان توقیر کے بیٹے کی بات ہو رہی ہے, وہ کچھ دنوں سے بیمار تھا بہت سخت. میری ان کے بڑے بیٹے سے بھی بات ہوئی تھی, تو ان کا کہنا تھا کہ بس آپ دعا کریں. بس آج صبح پتہ چلا کہ وہ وفات پا چکے ہیں, پھر ایک ان کا جنازہ بھی ہو گیا. علامہ رمضان توقیر ڈیرے کے امن میں اس بندے کا بہت بڑا کردار ہے, اور بڑے ہمبل قسم کے علامہ ہیں, کیونکہ اکثر میٹنگز میں ملاقات ان کے ساتھ ہوتی رہتی ہے. بس اللہ پاک اس جو لمحہ فکری ہے, جو اس مشکل گھڑی میں ان کی بس مشکلات دور کرے, ہم ان کو صبر دے. ہم ان کے ساتھ مکمل طور پر غم کا اظہار کرتے ہیں. جی, تو اس کے بعد جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب کو ملانے والا پل, دریا خان پل جسے ہم کہتے ہیں. اور اس پل پر میرا آنا جانا جو ہے وہ کافی رہا ہے. ملتان میں نے جانا ہوتا ہے یا بکھر جانا ہوتا ہے تو اسی پل سے گزرنا ہوتا ہے. آج اس حوالے سے ایک خبر ہمارے پاس آئی ہوئی تھی کہ یہاں پر لائٹنگ اور یہ جو پل ہے, یہ اس کا جو روڈ ہے وہ اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے مکمل طور پر. تو اس حوالے سے رمضان بھائی کوئی آپ کے پاس انفارمیشن یا کوئی ایسی بات آئی ہو, آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے اس پر ڈسکس کرنا ہے تھوڑا سا, تو وہ بھی ہمارے ناظرین سے شیئر کریں گے. میں آپ کو اس بارے میں تھوڑا سا تفصیلاً یہ بتاتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ٹول ٹیکس کا ٹھیکہ ہے, جی, وہ ٹول ٹیکس کسی بھی پل کے اوپر اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ وہ اس پل کی تعمیر و ترقی پر خرچ ہوگا. تقریباً 30 سے 32 سال اس پل کی تعمیر کو ہو گئے, جی,
اب تو بالکل یہ خستہ حالت میں خستہ حالت میں، بس یہ کسی وقت بھی گرنے کے لیے بس ٹھہرے ہے. جی اچھا، جو سب سے زیادہ خطرناک بات ہے، ایک تو لائٹیں اس کی نہیں ہے نا. اس حوالے سے ہماری سیکٹری CNW سے بھی بات ہوئی ہے. اچھا، ایڈمنسٹریشن کو چھوڑے ہم نے ان سے بھی بات کی تھی، اور اس کے جو بالکل جو سائڈ کارنر ہے نا وہ ٹوٹ چکے ہیں. اگر خدا نخواستہ کوئی تیز رفتار گاڑی ہوتی ہے یا رات کے وقت کوئی موٹر سائیکل ہوتا ہے، نہیں پتہ چلے گا کہ وہ بالکل نیچے دریا میں بھی چلا جائے گا. ہماری انتظامیہ سے یہ گزارش ہے، کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو مندرہ پل ہے نا، مندرہ پل، اس کا بھی یہی مسئلہ تھا. ڈی سی ڈیرہ نے ڈائریکٹ CNW کو لیٹر لکھا، اس کے بعد ان کا رپلائی بھی آیا ہے. ان کو پھر اب علی امین نے اپنی ADP میں بھی شامل کر لیا. اب ہم اس فورم کے تھرو ایک ریکویسٹ کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، کیونکہ پورے ڈیرے کا مسئلہ ہے، اور یہ پل پنجاب کو ہمارے ساتھ ملاتا ہے، یہ بلوچستان کو ہمارے ساتھ ملاتا ہے، جنوبی وزیرستان اس طریقے سے پنجاب کے ساتھ ملتا ہے. اس کی جو خستہ حالی ہے اس کو بھی دور کیا جائے، اور اس کو دوبارہ ریبلڈ بھی کر دے تو بہت اچھا ہو جائے گا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اب لاکھوں روپے جو ہے یہاں پر یومیہ ٹیکس، اس کے ٹرو ٹیکس کی مد میں وصول کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی یہاں پر صفائی اور مرمت کا جو ہے وہ بندوبست نہیں ہے. اور پھر اب کریشنگ سیزن جو ہے وہ بھی سٹارٹ مختلف شوگر ملوں میں گنے کی فروخت کے لیے، تو اس کے بعد ان کی وجہ سے یہ جو روڈ ہے بہت زیادہ مصروف ہو جاتا ہے. تو ایسے مصروف روڈ پر اس قسم کا جو حادثہ ہے وہ بالکل بھی افورڈ نہیں کیا جا سکتا. سب سے پہلے اس کی مرمت، اور اس کے بعد یہاں پر لائٹنگ کا جو ہے وہ بہت جلد انتظام ہونا چاہیے. بصورت دیگر کوئی بھی بڑا حادثہ یہاں پر وقوع پذیر ہو سکتا ہے. رمضان بھائی، آپ نے پروگرام سٹارٹ ہونے سے کچھ دیر پہلے مجھے کہا تھا کہ احتشام جاوید اکبر کی علی امین سے ملاقات ہوئی ہے. اس کے اوپر میں بات کرنے سے پہلے میں میسیجز کا جواب دوں گا، کیونکہ میسیج آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جوگیا والا محلے میں روٹی کا وزن بہت کم ہے اور پیسے بڑے لیے جا رہے ہیں. جی بالکل. اچھا، یہ صرف جوگیا والے محلے کا مسئلہ نہیں ہے، ہر تندور کا مسئلہ ہے، ہر چیز کا مسئلہ ہے. دودھ 120 روپے کلو دیا جاتا ہے، دہی 100 روپے کلو دی جاتی ہے. اچھا، مٹھائی کا ریٹ 300 ہے، بیکری والے 600 روپے لیتے ہیں. اس کے لیے کوئی ایسا میکینزم بنایا جائے، اس کے لیے کوئی ایسا طریقہ کار بنایا جائے کہ لوگ اپنی منمانی نہ کر سکیں. کیونکہ اب یہ تو ان کی منمانی غلط ہے کہ روٹی کا وزن بھی کم ہوگا اور 10 روپے کی دیں گے یا 20 روپے کی دیں گے. اس کے اوپر بھی تھوڑا محکمہ خوراک، ایڈمنسٹریشن یا متعلقہ ادارے اس کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے. ایک تو آپ روٹی کا وزن کم کر دیتے ہیں، قیمت بھی بڑھا دیتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس کا جو اثر ہے وہ ایک عام آدمی کی قوت خرید پر پڑتا ہے. بالکل پڑتا ہے. تو اس قسم یہ آپ لوگ جو ہمیں میسیجز کرتے ہیں، ہم نے یہ جو فورم سٹارٹ کیا، یہ جو پروگرام سٹارٹ کیا، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہم اپنے ویورز کے ساتھ براہ راست ہو جائیں اور ان کے وہ جو مسائل ہیں. اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ایک تو لائٹ نہیں ہے، اچھا لکڑیاں مہنگی ہے، اور گیس بالکل آتی نہیں ہے. ہر خاتون، ہر گھر کے لوگ تندور سے روٹی لینا پر مجبور ہے، اور پھر ادھر تندور والے بھی اس چیز سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اچھا، میں اب اس بات پر آتا ہوں جو آپ نے کی ہے. میری معلومات کے مطابق علی امین نے کل احتشام اکبر کو فون کی ہے، ان کی ملاقات بھی سنا ہے کہ ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں، کیونکہ علی امین کسی بھی صورت میں فیصل کنڈی کو نہیں چھوڑ رہے. آج بھی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ انہوں نے ہر جگہ پہ فیصل کنڈی کو جس طرح لتاڑا ہے، اس نے مولانا کی بھی اس طرح ہی درگت بنائی ہے. اب وہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی صورت میں مخدوم الطاف جیتے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے نا. اچھا، پھر اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے ایسے برج گرے ہیں نا کہ ہم بتا نہیں سکتے. افتخار بارکزئی بھی ہارا ہے. اچھا، افتخار بارکزئی کے ساتھ جو دو اور لڑ رہے تھے نا، کنٹیسٹ کر رہے تھے، وہ بھی پی ٹی آئی خود بھی ہار رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو 2-3 امیدوار تھے وہ بھی ہار رہے ہیں. اس حوالے سے ایک بات یہ ہوئی ہے کہ یہ ہو رہی ہے کہ JUI نے جو اس کے ساتھ اس جگہ پر ایک الحاق تھا جو پارٹی کے ساتھ کہ وہ احتشام جاوید اکبر کے چاچا جانزیب کو سپورٹ کرے گی پاڑپور تحصیل میئر کے اوپر، لیکن وہ نہیں لگ رہا. اب ایسی ایسی جگہوں پر مخدوم الطاف حسین جیتے ہیں کہ جہاں گمان بھی نہیں کیا جا رہا تھا کہ یہ لوگ جیت جائیں گے. احتشام جاوید اکبر کو جو الیکشن میں 7-8 ہزار کی لیڈ ملی ہے، اس الیکشن میں وہ 1700-1800 سے اس جگہ سے یہ ہار رہے ہیں. یہ ایک لمحہ فکری ہے.
آج صبح سے یہ ایک چیز چل رہی ہے کہ جو لوگ ہارے ہیں، جس طرح سٹی کلاچی سے ان کا صفایا ہو گیا ہے، اکرام گنڈاپور کا، اسرار گنڈاپور کا، سردار عنایت اللہ کا، ایک بہت بڑی ان کی ہسٹری ہے، ان لوگوں کا صفایا ہو گیا ہے. یہ بڑی بات ہے کہ گنڈاپوروں کا صفایا ہو گیا، لیکن اس میں ہم ان کو ان کے ساتھ نہ لیں، تعبیر نہ کریں کہ یہ جو 1.5 سال کے بعد ایک عام الیکشن ہوں گے، یہ پی ٹی آئی کا ووٹ اس میں ہوگا یا پی ٹی آئی ان کو نہیں ملے گی، وہ بالکل اس میں نہ لیں، کیونکہ بلدیاتی انتخابات اور عام انتخابات علیحدہ علیحدہ. لیکن جو میری جتنے بھی سیاستدانوں سے بات ہوئی ہے وہ بڑے سیریس ہیں، وہ اس چیز پر سیریس ہے کہ اگر یہ ہوا نکل گئی کہ مخدوم یہاں سے جیت گئے ہیں، احتشام کا یہاں ووٹ خراب ہو جائے گا، ادھر سے گنڈاپور ہار گئے ہیں وہاں سے خراب ہو جائے گا. اس وقت جو خطرناک صورتحال بنی ہوئی ہے وہ پروا میں بنی ہوئی ہے. پروا میں اس طرح بنی ہوئی ہے کہ ایم پی اے لطف الرحمان ہے جے یو آئی کے، اچھا ادھر سے ان کا کینڈیڈیٹ ہار گیا ہے. اب وہ اس چکر میں، کیونکہ دیہات میں ایک ہوا چلتی ہے پھر سب اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اگر یہی ہوا برقرار رہی تو پھر جمعیت کو جو نیکسٹ الیکشن ہو رہا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ جمعیت کافی سارے سیٹیں لے لے گی، تو اس میں بھی ایک مسئلہ بنے گا، اور ادھر سے گنڈاپوروں کو بھی مسئلہ بن جائے گا. اور ایک بات جو آپ نے سوشل میڈیا کی ہے، میری آج کلاچی والوں سے بات ہوئی ہے، کلاچی کے جو یہ جو سیاسی لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو سردار اکرام خان کا جو ایک روپ تھا، سردار عنایت اللہ کا ایک روپ تھا، یہ سوشل میڈیا نے بالکل ختم کیا. آج وہ ایک ویڈیو بھی آئی ہوئی تھی، اگر وہ آپ کی نظروں سے گزری ہو. اس نے مجھے کہا ہے کہ ایسی چیزیں ان کے بارے میں فیس بک پر پوسٹ کی جا رہی ہیں جو ہم تو نام بھی نہیں لے سکتے، اتنی فحش گفتگو ان لوگوں کے بارے میں کی جا رہی ہے. اگر سوشل میڈیا اس طرح رہا تو مجھے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو گنڈاپور علاقہ بھی چھوڑ دیں گے، کیونکہ یہ تو بڑے باعزت قسم کے لوگ ہیں، بڑا سیاسی گھران ہے، اور کتنے عرصے سے 50-60 سالوں سے یہ تو لوگ آ رہے ہیں اس طرح، اپنی ان کی تو چودراہٹ قائم ہے، اور یہ سرداری نظام کو بھی بڑا خطرہ ہے. آج بھی جب وہ ویڈیو سامنے آئی تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ وہ جو جاگیرداری نظام ہے یا سرداری نظام ہے وہ مطلب اب عوام جو ہے اس کے خلاف تھوڑی سی آواز اٹھانے لگے ہیں. کاشف اس بات کو میں تھوڑا سا آگے یہ بڑھاتا ہوں. میری آج اس سلسلے میں بات ہوئی ہے. کل سے لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر فتح اللہ میاں خیل اور جو سابق تحصیل ناظم ہیں جو اکرام خان کے بھی بڑے مخالف ہیں، اگر وہ دونوں اکٹھے ہو جاتے اور وہ سرائیکی کا نعرہ لگاتے تو یہ ٹی ایل پی کا جو کینڈیڈیٹ تھا نا کلاچی کا، وہ کہتے سب سے زیادہ ووٹ لے جاتا. اور یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، انہوں نے سرداری نظام کو بس یہ دھکا دے رہے ہیں. وہ بندہ 10-12 گن مینوں کے ساتھ دھاندلی کر رہا ہے، اور یہ بڑی بات ہے کہ وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہا. اس نے پھر کہا بھی کہ یہ ووٹ آپ دیکھیں، اور اس طرح کی بات کی، تو وہ ویڈیو بھی مطلب بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے. حتمی سرکاری نتائج جو ہے یہ 24 دسمبر کو ہمارے بلدیاتی امیدواروں کے حوالے کیے جائیں گے. یہ بھی ایک بالکل ہاں 26 کمرے گورنمنٹ ڈگری کالج میں لیے ہوئے ہیں، بلکہ 19 دسمبر سے ٹھیلے وہاں پڑے ہیں، اور اس کی ڈیوٹیاں ہیں کہ کوئی ری چیکنگ کی درخواستیں دے رہا ہے، کوئی ریٹوٹلنگ کی درخواستیں دے رہا ہے، پھر وہی وہاں ہو رہے، پھر حتمی نتائج ان کے امیدواروں کو 24 کو دے دیے جائیں گے. صحیح. تو 24 دسمبر کو جو ہے یہ سرکاری اور حتمی نتائج جو ہوں گے یہ بلدیاتی انتخابات کے جتنے بھی امیدوار تھے ان کے حوالے کر دیے جائیں گے. اچھا، پچھلے دنوں ایک اور معاملہ بھی ہمیں نظر آیا تھا. وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کے ساتھ وہ جو صوبائی وزیر تھے سابق ہشام اللہ خان، ان کے درمیان کچھ ٹھنی ہوئی تھی. تو اس پر آج ہشام خان نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ اگر آپ اپنی وزارت سے استعفیٰ دے دیں تو ہم پھر الیکشن میں آپ کے ساتھ آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ ہم آپ سے مقابلہ کریں گے. اس حوالے سے کوئی انفارمیشن آپ کے پاس آئی؟ آج اس نے وہاں گفتگو کی ہے. اچھا. ہشام انعام اللہ غزنی خیل کے علاقے کے ہیں، ان کو جو فل سپورٹ کر رہے ہیں وہ انور سیف اللہ برادران ہے. ہشام انعام اللہ کا تو اب پتہ چلنے کہ یہ ابراڈ میں رہتا تھا، پھر عمران خان کے دوستوں میں شمار ہوا، پھر آ گیا، پھر یہ ادھر اس کو منسٹری مل گئی، لیکن علی امین کی مخالفت کی وجہ سے یہ بڑے ہاٹ واٹر میں تھا. اچھا، لیکن اس کی جہاں تک میری معلومات ہے کہ ان کے آپس میں رابطے بھی ہوئے ہیں، لیکن وہ نہیں چل سکے رابطے. لیکن اب ہشام انعام اللہ نے
पी टी आई के तमाम कैंडिडेटों के मुकाबले में अपने 4 उम्मीदवार खड़े किए और चारों के चारों ये जीते हैं। अच्छा, अब उसकी जहाँ तक बात है ना अली अमीन के, कि वो अली अमीन को चैलेंज करता है कि मैं ये आ जाए, मैं इस्तीफा देता हूँ, ये है वो है, लेकिन सिटी जो है ना वो अली अमीन का मजबूत तरीन गार्ड है। वो सिटी कौन से सिटी की ये डेरा सिटी की बात कर रहे हैं। लकी सिटी हशाम अनामुल्ला का नहीं है, वो अनवर सैफुल्लाह बिरादरान का है। सही। क्योंकि हशाम अनामुल्ला ने जब इसकी मिनिस्ट्री जा रही थी तो ये अनवर सैफुल्लाह तो इसकी मुखालफत कर रहे थे, उन्होंने गवर्नर से इसके मुखालफत में मुलाकात भी की थी। अच्छा। हाँ ना, उस वक्त तो इसकी कोई पोजीशन नहीं थी। सही। इस वजह से अगर ये अली अमीन को चैलेंज करते हैं तो अली अमीन की तो पोजीशन वैसे बेहतर है। सिटी के अंदर अगर 195 सीटें आती हैं तो 130 तो वो ये लेते हैं, अली अमीन और लेते हैं, पीटीआई ले रही है। सही। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर हिशाम इनामुल्लाह इनको चैलेंज कर रहे हैं तो पहले उनको अपना सिटी जो है लकी मरवत का वो मजबूत करना चाहिए, बसूरत दीगर उनके इस चैलेंज को किसी भी हैसियत में नहीं लिया जा सकता। अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि यूनियन काउंसिल 3 जो थी उसमें पीटीआई के मुकाबले में भी 2 उम्मीदवार जो थे वो पीटीआई के थे। आज इस हवाले से शायद एक वीडियो आई थी, अगर आपने सोशल मीडिया पर देखी हो, एक ऐसे उम्मीदवार जो जीत गए थे यूनियन काउंसिल 3 में, शाहजमान नाम है उनका, फिर उनकी हाफिज आदिल जो जीत गए थे, हारने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे शाहजमान साहब, वो उस वीडियो में उनसे कह रहे थे कि हमारा जो असल मकसद था वो इफ्तिखार बारिकज़ई को साइड पर करना था। ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है। इफ्तिखार बारिकज़ई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे, पिछले दौर में वो नाज़िम भी रहे। फिर उसके बाद अब जब हाफिज आदिल की जीत हो गई जमीयत उलमा इस्लाम फे के प्लेटफॉर्म से, तो एक वीडियो मंजर आम पर आई और उस वीडियो में ये कहा गया था कि वहाँ जो हारने वाले कैंडिडेट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाहजमान, उन्होंने ये कहा कि मेरा बराबर राब्ता रहा है हाफिज आदिल के साथ और हम मिलते रहे हैं, ये मेरे भाई हैं, और हमारा जो मेन मकसद था वो ये था कि हम इफ्तिखार बारिकज़ई को पीछे लाएं। तो इस वजह से भी पीटीआई की जो सीटें हैं वो कम हुई हैं या उनको नुकसान पहुंचा है। लेकिन कशिफ भाई मैं एक बात बताता हूँ ना कि हमारे भी एक दोस्त हैं निगाह हुसैन जी, अच्छा उनको भी तमाम ग्रुप सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, लेकिन उनसे अभी मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि किसी सपोर्टर को हराने के लिए मुझे हराया गया है। अच्छा, कहने का मकसद है कि इफ्तिखार बारिकज़ई हार तो गया है जी, लेकिन वो दोनों इकट्ठे पीटीआई के थे ना, लेकिन आपस में मिले हैं ताकि इफ्तिखार बारिकज़ई को हराए। इस तरह इन्हीं के साथ ऐसा हुआ, लेकिन ये इलाके के साथ बड़ी ज्यादतियां हो रही हैं क्योंकि जो काम करने वाले लोग हैं ना वो पीछे रह गए। और इस दफा तो वो रफी भी हार गया है जो पोटा से, और ये बड़ी बात है, अयाज छीना भी हार गया है, जो बड़े बड़े बुरुज थे वो इस वक्त हारे हैं। मैं कहता हूं कि जो भी जीतना चाहिए ना, जिसको काम करने का तरीका हो तो जो काम करवा सके। सही। अब हाफिज आदिल है, ये गरीब से एक वर्कर थे, ये वापडा में बिजली के बिल हर किसी के ठीक कराते थे, ये वापडा के बिजली के बिल मुफ्त में ठीक कराते थे। आज उनको लोगों ने मतलब लोगों ने देखा कि ये हमारे मसाइल के लिए हमारे साथ चल रहे हैं। यही बात कल भी हमने की थी कि अगर जीतने वाले उम्मीदवार अब अवाम के साथ राब्ता रखते हैं मुसलसल और उनके काम करते हैं तो मुस्तकबिल भी इन्हीं लोगों का होगा। अगर ये अवाम के साथ राब्ता नहीं रखते, उनके मसाइल हल नहीं करते, तो फिर ऐसा ही होगा जैसा आज पीटीआई के साथ हुआ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है उन्होंने अरकान असम्बली के ख़िलाफ़ एक कार्रवाई का फ़ैसला भी किया है कि हमारे वो अरकान जिन्होंने मुखालिफ उम्मीदवारों को सपोर्ट किया तो हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करेंगे, और चूँकि वो हमारे उम्मीदवारों की शिकस्त का बायस बने हैं। और अरकान असम्बली की फ़हरिस्त भी जो है वो पीटीआई की मरकज़ी क़यादत ने तलब की हुई है कि वो फ़हरिस्त हमें दी जाए ताकि उसके बाद उस कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। अच्छा, एक और टॉपिक हमारे पास आ रहा है रमज़ान भाई, कोरोना के हवाले से। हमारी कोशिश होती है कि सियासी खबरों के साथ साथ, जैसे कल हमने क्रिकेट की खबर भी आपको दी थी, अली अमीन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं तो कहता हूँ उसको थोड़ा सा डिस्कस कर ले, क्योंकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी मानीखेज है जी। अब तो उनको बोलना भी आ गया है। अच्छा, मजे की बात यह कि अली अमीन जो बोलता है ना जी, लोग उसी को पसंद करते हैं। अच्छा, मुझे लोग कह रहे हैं कैमरे की तरफ देखे, मैसेज आ रहे हैं, अब मैं कैमरे की तरफ देखता हूं तो फिर मैं ये पढ़ नहीं सकता, मसला ये है, इसलिए थोड़ा सा मुझे बर्दाश्त करें, मुझे थोड़ा सा यहाँ भी देखने दे, आपकी तरफ भी मैं देखता हूँ।
اچھا، علی امین خان گنڈاپور نے آج پریس کانفرنس کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ قتل اور کرپشن کبھی نہیں چھپتے. اچھا، یہ نیوز میرے پاس آئی ہے. اچھا، یہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے بھائی عمر امین کا الیکشن ملتوی نہ ہوتا تو 65,000 کی لیڈ سے جیت ہوتی، اب 80,000 سے جیتیں گے. بہرحال یہ تو ان کا دعویٰ ہے، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انہوں نے دعویٰ کیوں کیا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک آخر میں بڑی اہم بات کی ہے کہ اس نے کہ آغاز خان گنڈاپور جس کے والد اور چچا فوت ہوئے ہیں وہ اگر دعویٰ نہیں کر پا رہے تو فیصل کنڈی صاحب کون ہوتے ہیں کہ وہ مجھے جو ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، فیصل کنڈی جتنے جہاندیدہ سیاستدان ہیں اور وہ جتنی بڑی پوسٹ پر رہ چکے ہیں، احمد کنڈی ان سے بھی زیادہ اچھا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر اب ہمارے فیصل امین بھی آ گئے ہیں ممبر صوبائی اسمبلی، وہ بھی ایک اچھے سیاستدان ہیں، ورنہ احمد کنڈی ہی سب سے زیادہ کے پی کے اسمبلی میں اچھا سیاستدان تھا جو بول سکتا تھا. اچھا، اب فیصل کریم گنڈاپور بار بار اسرار کا ذکر کرتے ہیں، بار بار اس کے اوپر سیاست کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب خود وہ دعویٰ نہیں کر رہے، جب وہ خود سیاست نہیں کر رہے تو میرے خیال سے ان کو بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ گندی چیز ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج ایک ایڈمنسٹریشن کے افسر نے کہا ہے کہ مجھے کہا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا بھائی ہے کوئی، وہ کمپین چلاتا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پھر ان کو بتایا کہ علی امین کے بھی خود چلاتے رہے ہیں. اچھا، پیپلز پارٹی والے بھی وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو نام تھے ان لوگوں کے، اگر ہم اس چیز کو چھیڑتے ہیں نا تو پھر یہ پورا پروسیس پھر اثر انداز ہوتا ہے، تو ہمیں ان چیزوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے کہ پروسیس اثر انداز ہو. بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ ڈیرے کے جو مین مسئلے ہیں وہ ہے ٹریفک، اچھا ٹھیک ہے، اور بے روزگاری. بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اب روزگار دیا جائے. یہاں ایک ٹرائبل ٹیکسٹائل مل ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمیں جو بھی کہتا تھا نا تو ہم اس کو ادھر بھیج دیتے تھے. وہ لوگ ایک دن کر کے نا واپس آ جاتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ مٹی ہے یہ ہے. اب سر ادھر بالکل جگہ نہیں ہے، 2-3 مہینے سے تو میں کہتا ہوں، اور اسی مٹی میں وہ لوگ کام کر رہے ہیں، بلکہ ضد کرتے ہیں کہ بس ہمارا دوسرا بھائی ہے اس کو بھی وہاں لگایا جائے. اب میں کہتا ہوں کہ جو بھی آئے، سٹی میئر کا فنڈ ایم پی ایس سی بھی زیادہ ہے، یہ بھی آپ کے نوٹس میں ہو. ہماری کوئی انڈسٹریاں کھلے، ہمارا سی پیک آ گیا ہے، کچھ ہمارے لیے کچھ ایسا ہو، کوئی روزگار کھلے، کوئی یہ مہنگائی ختم ہو، اور یہ چنگچی رکشا، یہ ٹریفک اور یہ گند بلا یہ ختم ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تو ہمارے لیے بڑے مسئلے بناتے ہیں. صحیح، یہ تو لوکل مسائل کی بات ہو گئی. ابھی ہم بات کر رہے تھے پی ٹی آئی کے حوالے سے، تو یہاں پر میرے سامنے ایک بیان آیا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہمارے جو ڈپٹی اسپیکر ہیں محمود جان صاحب، انہوں نے ان کے جو بھائی اس الیکشن میں بلدیاتی میں ہارے تھے تو اس کی ذمہ داری پی ٹی آئی کے جو ایم این اے ہیں نور عالم خان اور ممبر صوبائی اسمبلی جو ہیں ارباب وسیم صاحب ان پر ڈالی ہے. مطلب پی ٹی آئی کو اس بات کا احساس ہو چکا ہے جو بات آپ نے کل کی تھی کہ پی ٹی آئی بمقابلہ پی ٹی آئی کو ہار رہے ہیں. کوہاٹ کے صدر کو بھی ٹکٹ نہیں ملا، دوسرے پرائیویٹ بندے کو. یہ آپ والی بات تھی، اور آج اخبارات میں اسی بات پر انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے ہی امیدواروں کی طرف سے جو ہے یہ مسئلہ ہوا ہے اور ہم ہارے ہیں، کیونکہ ہم نے ٹکٹ کی منصفانہ تقسیم نہیں کی. تو اس حوالے سے یہ ہم ایم این اے نور عالم نے خود کہا ہے، ان کا اپنا بیان ہے آج، انہوں نے کہا ہے کہ ٹکٹوں کی غلط تقسیم کی وجہ سے ہمارے کچھ منتخب نمائندے بھی تھے، اور یہ بڑی بات ہے جو ایم این اے اس قسم کے بیانات دیتے ہیں. مطلب ہے جو غلطی انہوں نے کی بالکل اس کا ادراک وہ اچھی طرح رکھتے ہیں کہ یہ غلطی ہم سے ہو چکی ہے. اچھا، تو یہ بات تو ہو گئی یہاں تک. اس کے بعد تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اور ہماری بات ہو رہی تھی کرونا کے حوالے سے. کرونا کی ایک نئی لہر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں داخل ہونے والی ہے، اور اس کے لیے ایک نئی بوسٹر ویکسین کا جو بوسٹر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ لگائیں گے. گزشتہ روز جو ہے اس سے 6 افراد جہاں بھاگ ہو گئے تھے، مزید بھی. تو اب یہ 1 جنوری سے ایسے افراد جن کی عمر 30 سال سے اوپر ہے وہ اپنی مرضی سے اور اپنی خواہش کے تحت وہ بوسٹرز لگوا سکتے ہیں. تو یہ اب آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. احتیاط ویسے بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اب تک مجموعی طور پر ہمارے ملک میں 14,15,09,933 افراد جو ہے وہ ویکسین لگوا چکے ہیں، اور ویکسین لگوانے والے افراد کی جو شرح ہے وہ 58% ہو چکی ہے. تو یہ تو ہو گئی یہاں تک کی بات. کل ایک بات ہو رہی تھی، آپ نے ایک نیوز ہمارے ناظرین سے شیئر کی تھی منشیات کے حوالے سے، تو آج اس کی ایک تفصیلی نیوز بھی ہمارے پاس آئی ہوئی ہے.
किड़ी खैसोर पुलिस की वो न्यूज़ थी, उन्होंने बहुत अच्छी एक कार्रवाई की थी चश्मा चेक पोस्ट पर, और वहाँ से उन्होंने 5 पैकेट जो थे वो मनशियात के बरामद किए थे। तो इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन मज़ीद आई आपके पास? अच्छा, मैं इससे पहले एक बात करना चाहूँगा। मैं ये कर रहा था, मैंने कहा प्रोग्राम में मैं बताऊँगा कि जो तकमील न्यूज़ के कोऑर्डिनेटर हैं, बल्कि इस प्रोग्राम के भी कोऑर्डिनेटर हैं जवाद अली फ़ारूक, और जो प्रोड्यूसर है ज़ीशान कटी खेल, जी इन दोनों वेब चैनल्स के या इन पेजेस के कुछ लोग जी जो हाँ अपनी तो उनकी कारकर्दगी तो बिल्कुल पता नहीं है या नहीं, मैं तो उसके बारे में नहीं कहता, जी उन्होंने फेक ये आईडी बना बनाई लिया। हुई हैं तकमील अच्छा, के नाम फेक से। आईडी तो वो बना लें, वो जवाद अली फारूक कहाँ से लाएंगे, वो रमजान सिमाब कहाँ से लाएंगे, ज़ीशान कटी खेल कहाँ से लाएंगे, काशिफ नवीद कहाँ से लाएंगे, बिल्कुल और वो इससे चाहते क्या है, हमें तो इससे नहीं पता, इसकी समझ नहीं आती। नहीं, हमारे व्यूवर्स माशाल्लाह शऊर रखने वाले लोग हैं, और इनको पता है कि जिस आईडी से हम लाइव जा रहे हैं, जिस पेज से हम लाइव जा रहे हैं, वही ओरिजिनल है, और उसके अलावा जो है वो कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, फेक आईडीज़ हैं। लेकिन मुझे सिर्फ आप ये समझा दें, क्योंकि मेरी नाकिस अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं करती, इस से उनका चीज़ मकसद से क्या है? मुझे देखें, एक वक्त वो होता था जब हम छोटे हुआ करते थे और गली में खेल रहे होते थे, तो बड़े बच्चे जब खेलना शुरू करते थे तो हम छोटे होने के नाते उनके खेल में खलल डाला करते थे। फिर क्या होता था कि वो हमें मारते थे, फिर छोटे होने की वजह से हम उन्हें मार तो नहीं सकते थे, साइड पर जाकर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 गालियाँ दे दी और बस। तो उसको कहते हैं कि बस ना चलना। जब बस नहीं चलता तो इंसान गालियाँ देकर खामोश हो जाता है। तो आजकल चूंकि थोड़ा सा दौर जदीद हो गया है, अब वो चीज़ नहीं रही कि वो कोई किसी को उधर खड़े होकर गाली निकाले और ये वो, तो सोशल मीडिया का दौर है, तो उसमें ये भी इसी तरह हो रहा है कि अब हमारे जो ओरिजिनल पेजेस हैं उनकी मकबूलियत से वो खाइफ हो चुके हैं। आपने कहा कि उनकी कारकर्दगी है या नहीं, अगर कारकर्दगी होती तो इट्स मीन कि वो अपने पेजेस भी बना सकते थे। बहरहाल ये जब और भी आप कोई काम करते हैं तो मैं उसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें खुशखबरी नजर भी आती दे हैं। दूं, जो ये जवाद अली फारूक और ज़ीशान गुल को भी जाती है, आपको भी जाती है, कि अल्हम्दुलिल्लाह 19 दिसंबर से जो हमने प्रोग्राम शुरू किए हैं, जो हमने रिपोर्टिंग की है, जी जो इन पेजेस पे जो कुछ हुआ है, जी तो जो संजीदा हल्के हैं, जो स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर है, उन्होंने आज अप्रिशिएट पेश किया है। बहुत अच्छी उन्होंने बात कहा है बहुत कि बड़ी बात आप है। लोगों की चीज़ों को संजीदा लिया जा रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हमारी चीज़ों को संजीदा लिया जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला तो इसका मतलब है कि हम खुद स्टेक होल्डर हैं बिल्कुल डेरे की तामीर और तरक्की में। बिल्कुल और जिस किस्म के जो हमें लोग 50,000 60,000 एक उसके ऊपर 1.5 लाख दूसरे के ऊपर, तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए क्रेडिट है, ये अल्लाह पाक का हम पर खसूसी तौर पर करम नवाजी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चीज़ों को इतना सीरियस लिया जा रहा है। सीरियस तो जब हमें इतना सीरियस लिया जा रहा है तो फिर वो जो नकली लोग हैं, मुझे नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम नकली बना देंगे और हमारा शुमार होगा। नहीं, वो तो सबको पता चल गया है कि कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, ये बातें भी होती रहेंगी साथ साथ। आज ANP के जो रहनुमा थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सनाउल्लाह खान ज़िले रहनुमा थे और ANP बन्नू से आए थे। प्रेस ब्रीफिंग उन्होंने यहाँ पे की, मुतालबा किया कि कातिलों को गिरफ़्तार किया जाए। फिर उन्होंने 2 दिन का वो वकला की हड़ताल का ऐलान भी किया। मौक़िफ़ उन्होंने ये अपनाया कि ANP के साथ ये जो सानिया हुआ है, पुलिस ने अब तक उनको सिक्योरिटी नहीं दी। ये कहना था तैमूर मरवत का, जो मकामी रहनुमा है अवामी नेशनल पार्टी के। और फिर उन्होंने कहा कि बल्दियात हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि कातिलों को फिलफौर गिरफ़्तार किया जाए और उन्हें सिक्योरिटी भी दी जाए। तो हमारे इस प्रोग्राम में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो इस बात की डिमांड करते हैं कि उनके ऊपर तजिया किया जाए, तबसरा किया जाए, और कुछ ऐसी बातें होती हैं या सिंपल न्यूज़ होती हैं जो हम आपसे शेयर करते हैं। तो ये ANP के हवाले से एक छोटी सी न्यूज़ थी कि आज उनकी प्रेस ब्रीफिंग हुई थी और उसमें उन्होंने मुतालबा किया था कि सिक्योरिटी भी दी जाए और उनके उमर खिताब शरानी के जो कातिल हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जाए। तो ये बात यहाँ तक हो गई। रमज़ान भाई, इस पर बात करते हैं। आज ये एक बड़ी चीज़ आई थी, अगर ये आपकी नज़र से गुजरी हो, आर्मी चीफ के हवाले से। आज मेरी इस सिलसिले में एक अहम जगह पर बात भी हुई है। जी अच्छा, ये हमें मानना चाहिए कि हमारा हमसाया जब तक मजबूत नहीं होगा ना, बिल्कुल, तो पाकिस्तान कभी भी मजबूत नहीं नहीं होगा, हो सकता। चाहे हमसाया जो भी हो। जी
اس کا دین جو بھی ہو، جی اس کا مذہب جو بھی ہو، اس کی زبان جو بھی ہو، لیکن اگر وہ مضبوط نہیں ہوگا، وہ اچھا نہیں ہوگا، تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ OIC میں افغانستان نے دوسری دفعہ اپلیکیشن دی ہے، وہ سیریس ہے بالکل کہ مجھے آپ اس لیزان میں شامل کریں، مجھے اس اپنے جو ترقی کی ایک دو رائے ہے اس اوپر ہمیں شامل کریں۔ اچھا، اس حوالے سے آرمی چیف صاحب کی بات 110% ٹھیک ہے کہ جب تک افغانستان مستحکم نہیں ہوگا تو ہم کبھی بھی مستحکم نہیں ہو سکتے، اور پاکستان کی کوششوں سے، آرمی چیف کی کوشش سے سعودی عرب نے امداد بھی دے دی ہے افغانستان کو، حتیٰ کہ تسلیم ابھی تک نہیں کیا جا رہا لیکن امداد دے دی ہے۔ یہ ایک اچھا شگون ہے، کیونکہ افغانستان کا مضبوط ہونا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہم ایسے راستے میں بیٹھے ہیں جو افغانستان سے ہو کر گزرتا ہے، اور ہمارا دشمن ہے، ان کی کوشش یہی ہے کہ افغانستان کو جتنا کمزور کرے، ہمارے ٹرائبل بیلٹ کمزور ہوگا، اس کے بعد سیٹل ایریا کمزور ہوگا، اور اللہ پاک وہ وقت کبھی بھی نہ لائے کہ افغانستان کمزور ہو۔ آمین آمین۔ اچھا، یہ تو ہو گئی آرمی چیف کے حوالے سے بات۔ وہ بیچ میں جو خبر ہم ڈسکس کر رہے تھے منشیات والی، وہ جب ہم ڈسکس کرنے لگے تو وہ بیچ میں بات آ گئی فیک پیجز کی، تو اس حوالے سے کوئی نئی انفارمیشن آپ کے پاس آئی؟ وہ نئی انفارمیشن یہ ہے کہ اب الیکشن ختم ہو گیا ہے۔ ہماری بات کو کل ڈسٹرکٹ پولیس کے بڑوں نے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے، اور ان تک کسی نے پہنچایا بھی ہمارا یہ کلپ، تو انہوں نے بڑی سنجیدگی سے اس کے اوپر غور کر لیا ہے، اور امید ہے کہ کل سے وہ جو ادارہ پہلے سے IGP کی ہدایت پہ بنا ہوا تھا، وہ تھوڑا سا کام کی وجہ سے وہ تیز نہیں جا رہا تھا، وہ اس کو کل سے فعال کر دیا جائے گا، اور امید ہے کہ آج رات کو بھی ان کی منشیات فروشوں کی جو فہرستیں تھی وہ بنا لی گئی تھی دوپہر کو، یا ان کے اوپر پہلے سے وہ تیار تھی، ان کے اوپر رات سے ریڈ بھی ہونا شروع ہو جائیں گے، اور امید ہے کہ کل انشاءاللہ تعالیٰ کافی کچھ اس میں افاقہ بھی ہوگا۔ صحیح۔ اچھا، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں شبلی فراز کا ایک بیان ہمارے سامنے آیا تھا آج صبح۔ انہوں نے کہا تھا کہ بہت سے کارکن جو ہیں وہ پارٹی قیادت سے ناراض ہیں، اور یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے ہماری لیڈ برقرار نہ رکھنے کی، اور پارٹی میں جہاں کمزوریاں ہیں وہ بھی ہم مد نظر رکھیں گے اور اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ ایک بات انہوں نے کی بڑی زبردست قسم کی، اور یہ بات جو انہوں نے کی یہ ابھی جیتنے والے جو امیدوار ہیں ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بھی ہے، بلکہ خطرے کی گھنٹی نہیں کہہ سکتے، ایک الارم ہے ان کے لیے۔ انہوں نے کہا تھا شبلی نے کہ اپوزیشن کے پاس کوئی متبادل پروگرام نہیں ہے۔ اب جیتنے والے جو امیدوار ہیں JUI کے ہیں، جماعت اسلامی کے ہیں یا ANP کے ہیں، تقریباً وہ اپوزیشن میں ہی آ رہے ہیں۔ تو رمضان بھائی، کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہی لوگ جو اب جیتے ہیں اگر یہ عوام سے رابطہ نہیں رکھتے اور ان کے مسائل حل نہیں کرتے تو یہ آئندہ الیکشن میں پھر بازی نہیں لے جا سکتے۔ اور آج شبلی نے جو بات کی اس کا مفہوم بھی یہی نکل رہا ہے کہ کوئی متبادل پروگرام اپوزیشن کے پاس نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ میں ایک بات درمیان میں پھر رہ گئے کہ ہنگو سے جو آزاد امیدوار تحصیل میئر کے غنی الرحمان کے بیٹے جیتے تھے وہ جمعیت میں شامل ہو گئے۔ اچھا، غنی الرحمان کے بیٹے جو وہ آزاد سے تھے، آزاد تھے، وہ جمعیت میں شامل ہو گئے۔ اچھا، اپوزیشن کے پاس ایک ہی پروگرام ہے، مہنگائی دور کرنے کا، اور یہ جو بے روزگار ہے نا ان کو روزگار دینے کا، اور علاقے میں تعمیر و ترقی کے پروگرام شروع کرنے کا۔ صحیح۔ اب دیکھیں، چاہے ڈیرہ شہر ہے، ٹانک ہے، لکی مروت ہے، پشاور ہے، بنو ہے، کوہاٹ ہے، شہر بالکل سکڑ گیا ہے۔ اچھا، لوگ باہر جا رہے ہیں، جب وہ باہر جاتے ہیں تو وہاں گلیاں نہیں ہیں، صحیح۔ اچھا، نکاسی آب نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے۔ صحیح۔ ان چیزوں کو پر فوکس کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے پیسہ ہونا ضروری ہے، اور پیسہ ذاتی حیثیت میں نہیں ہوتا، کیونکہ 1 کلومیٹر روڈ ہے وہ کوئی 5 لاکھ روپے کا بنتا ہے۔ صحیح۔ کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ بالکل۔ اس حوالے سے یہ جو گراس روٹ لیول کے انتخابات ہوئے ہیں، صحیح، اس میں یہ ضروری ہے کہ یہ فنڈ آئے اور یہ صحیح طریقے سے استعمال بھی ہو۔ یہ فنڈ استعمال اس طرح نہ ہو کہ پھر اینٹی کرپشن کے اوپر درخواستیں چلی جائیں، بالکل اینٹی کرپشن والے پھر کاروائیاں کریں کہ بھائی فنڈ کس نے استعمال کیا، فنڈ غلط ہوا، یہ نہیں۔ کوئی اس طرح میکینزم تیار کیا جائے۔ میں بار بار میکینزم کا بات کرتا ہوں، کیونکہ میکینزم جس بھی ادارے میں جس بھی چیز کا نہیں ہوگا وہ چیز فلاپ ہو جائے گی۔ اس لیے کوئی ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ذاتی طور پر پیسے بھی نہ نکال سکے، پہلے چیز آئے کہ بھائی فلانی جگہ پہ یہ لگنا ہے،
फलानी जगह पे ये लग रहा है, बाद में पैसे इशू हो। सही, ताकि पहले से एक पेपर वर्क जो है हाँ। वो कंप्लीट हो, उसके एस्टिमेट के मुताबिक ही फंड्स इशू हों और फिर उन फंड्स को उसी पेपर वर्क के मुताबिक खर्च किया जाए, ताकि ना तो उसमें करप्शन का कोई इम्कान हो और जो चीज़ बनाई जा रही हो उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी हो कि वो आइंदा चंद सालों तक चल सके और फिर उसको दोबारा तामीर और मरम्मत की उसकी नौबत ना आए। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि रात को गली बनाई गई और फिर एक हफ्ते के बाद उस गली का वही हाल होता है। तो इस किस्म की चीज़ें जो अच्छा, है एक सोशल मीडिया पर एक टाइम कम है, चीज़ें ज़्यादा हैं, बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे शेयर करूं कि कुरई थाना सदर के थानादार सादा कपड़ों में कब्ज़ा माफिया ग्रुप के साथ बगैर वारंट के सादिक नामी शहरी के घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, बाद में हाथापाई हुई, शहरी परेशान, मज़कूरा शहरी का डीपीओ और डीआईजी से थानेदार और कब्ज़ा ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई। ये अच्छा, मैंने थानेदार जो हैं ये थाना सदर से ताल्लुक थाना सदर से, लेकिन असल मसला कुछ और था। अच्छा, जिस बंदे ने एफआईआर कराई है वो खुद कब्जा किए बैठा था। अच्छा, उसका एफआईआर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल का डांटे। अच्छा, अब मसला ये है कि पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई की है। उस बंदे के पास तो कागजात भी नहीं थे घर जिस के, जगह पर वो बैठा, जो बंदा अपना मकान खाली कराने आया था उसी के ऊपर इन्होंने कह दिया कि वो बंदा कब्जा माफिक। हत्ता के बंदा कब्जा माफिया का वो था जो ये खबर चलवा रहा था सोशल मीडिया के ऊपर के मेरे घर के ऊपर कब्जा किया जा रहा है। तो एफआईआर के बाद ये बात सामने आ गई वो कि हाँ, वो मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली सिचुएशन थी। अच्छा, मजे की बात है कि पुलिस के ऊपर इन्होंने कहा था कि पुलिस अकेली तो नहीं होती। हाँ, पुलिस के साथ तो पटवार खाना भी होता है और उसके साथ पूरा एक सिस्टम होता है ना। हाँ, और बकाया पुलिस के मुताबिक कि हमें तो जाती तौर पर कोई अहकामात भी नहीं थे, हम तो अदालत के थ्रू और मतलब अब वो दौर नहीं रहा कि एक पुलिस कांस्टेबल जो है वो लोगों को साथ लेकर आपके घर पे धावा बोल देगा और आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अब वो दौर ख़त्म हो चुका है, ना सिर्फ सिटी में बल्कि हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें भी इस तरह की। अब अभी भी थोड़ी देर पहले यही बात हो रही थी कि जब एमपीए कुलाची में अपनी गाड़ी से उतर रहा है तो वहाँ लोग सोशल मीडिया के थ्रू वीडियो बनाकर डाल रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके वो एक एमपीए को खातर में नहीं ला रहे तो एक मामूली से थानेदार या उसको कांस्टेबल को वो क्या खातर में लाएंगे। तो इस हवाले से थोड़ी सी बात हम और करेंगे सियासत के हवाले से। मौलाना फजल रहमान साहब शायद कोयटा में थे कल, उन्होंने एक बात की थी कि बल्दियाती इंतखाबात के जो नताइज हैं उन्होंने साबित किया है कि आम इंतखाबात में जो है वो धांधली हुई थी माजी में जो हुए थे और इन बल्दियाती इंतखाबात से साबित हो गया है कि अवाम जो है वो हमारे साथ हैं और हम आइंदा जनरल इलेक्शन जो होगा उसके हवाले से बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं कि हम अच्छी खासी सीटें ले जा रहे थे। जरदारी साहब ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई, उन्होंने कहा कि हम भी मसाइल हल कर सकते हैं। जमीयत के हवाले से थोड़ा सा हमें डाउट होता है, पिछले जितने भी दौर गुजरे, ये मेरी अपनी ज़ाती राय भी हो सकती है लेकिन लोग भी इस पर मुत्तफिक हैं, जब भी जमीयत उलमा इस्लाम फिर डेरा इस्माइल खान से जीती है, बेशक वो मेगा प्रोजेक्ट चलाए होंगे, वो इसकी बात करते हैं, लेकिन लोगों के साथ उनका ताल्लुक नहीं रहा। एक जब भी उनका कोई उम्मीदवार जीता है उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, लोगों से उनका ताल्लुक नहीं होता। इसी वजह से गुज़श्ता आम इंतखाबात में जमीयत को शिकस्त भी हुई थी। एक दूसरा, उनका सोशल मीडिया इस तरह स्ट्रांग नहीं है जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और लोगों की पहुंच तक है। तो रमज़ान भाई, जमीयत के हवाले से दो हमें जो ड्रॉबैक्स नज़र आ रहे हैं, एक ये कि लोगों के साथ कांटेक्ट में ना होना गुज़श्ता अदवार में, और इस दौर में भी उनका सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं है कि एक आम आदमी उन तक दस्तरस हो हासिल कर सके और फिर अपने मसाइल बता सके और वो उस मसाइल को हल करें। तो इस हवाले से थोड़ी सी आप बात। मैं इस आपकी बात को बिल्कुल सेकंड करता हूँ जी, लेकिन एक बात है कि जमीयत उलमा इस्लाम का जितना भी मजहबी वोट है, उनके मदरसे में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, उनके वालिदैन का इनके पास वोट है। हमारी कोई भी तहसील ऐसी नहीं है जहाँ इनका पेट वोट ना हो, चाहे वो 1000 है या 10,000 है। सही, वो है, सही, वो ज़रूर है। मैं अब बात करूँगा सिटी की। जी। अब मज़े की बात ये है कि परोवा में जो निचले लेवल पर जीते हैं वो तो जमीयत के जीते हैं, ये तो सिटी मेयर इनका हार गया है और उसमें जो कुछ कोताहियाँ थी वो तो सबको पता है, उसको तो हम कैमरे पर नहीं कहते।
اب جمعیت علماء اسلام کا تعلق بالکل ڈیرے سے ہے، ان کی جنم بھومی بھی ڈیرے کی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح نواز شریف لاہور کے ہیں، بے نظیر لاڑکانہ سے ان کی بات چلتی ہے، تو اس طرح ہمارا یہ رحمان صاحب کی بات، اور یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا تعلق ڈیرے سے ہے، علی امین کا تعلق ڈیرے سے ہے، فیصل کریم کنڈی کا تعلق ڈیرے سے ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے، کیونکہ ہم اکثر کانفرنسز پہ جاتے ہیں تو ان کو نہیں پتا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کہاں واقع ہے۔ جب ہم ان کے نام لیتے تو وہ کہتے ہیں اچھا آپ کا وہ علاقہ ہے۔ بالکل ڈیرہ شہر میں بالکل محنت نہیں کی جا رہی، جو بزرگ تھے جو فوت ہو گئے ان کے بعد ڈیرہ شہر میں بالکل محنت نہیں کی گئی۔ ڈیرہ شہر میں جمعیت علماء اسلام کو صرف کیمرے تک محدود کر دیا گیا ہے، چاہے وہ دو ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں بندے، وہ صرف کیمرے پر آتے ہیں، اپنے بیانات دے کر چلے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ کو میں بتا دوں کہ توہین رسالت کے اوپر سب سے زیادہ گرفتاریں بھی جمعیت کے لوگوں کی ہوئی ہیں، اور وہ ہی پکڑے گئے ہیں، چاہے ڈیرے میں پکڑے گئے ہیں یا پہاڑپور میں پکڑے گئے ہیں، وہ پھر پیچھے اپنے فیصلے سے بھی نہیں ہٹے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جمعیت علماء اسلام کو سوچنا چاہیے، جس طرح پی ٹی آئی کی یہاں جڑیں مضبوط ہیں جی، تو ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ ان کا اپنے ایک پیٹ ووٹ پڑا ہے، چاہے 3000 ہے یا 4000 ہے، کیونکہ جو اکثر جو ڈیرہ شہر کے جو باسی ہیں، جو بہت پرانے باسی ہیں، وہ تو جمعیت کی ووٹر ہیں۔ ماضی میں ایک نعرہ بھی لگتا رہا تھا کہ چھوٹا ووٹ طبیعت کا اور بڑا ووٹ جمعیت کا، یہ نعرہ، لیکن اس کو بالکل سیکنڈ نہیں کیا جا رہا، اس چیز کو فروغ نہیں دیا جا رہا کہ جمعیت اس چیز پر توجہ دے کہ وہ ڈیرہ شہر سے اپنی لیڈ نکالے۔ اچھا، پھر الزام دیا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان تو ملکی سیاست کے بندے ہیں، ان کا لوکل سیاست سے اتنا وہ نہیں ہوتا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جمعیت کا جو ووٹ ملا ہے مولانا فضل الرحمان کو، حتیٰ کہ سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون ہے، ان کو ملنا چاہیے تھے، لیکن ان کو ووٹ نہیں ملا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلسل ان کے خلاف بولنا اور ہر فورم پہ بولنا، یہ وجہ ہے جمعیت کو ووٹ ملنے کی۔ صحیح۔ اب وہ 2 قراردادوں والی بات ہو رہی تھی احمد کنڈی کی، وہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر پروگرام کو کلوز کرتے ہیں۔ احمد کنڈی نے ایک مخدوم الطاف حسین کے حوالے سے، جو ان کے تحصیل میئر پہاڑپور بنے، ان کے اوپر FIR کے حوالے سے بھی انہوں نے قرارداد جمع کرائی ہے، اور دوسری انہوں نے عمر خطاب شیرانی کے قتل کے خلاف بھی قرارداد جمع کر رہی ہے، اور اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ سیکیورٹی نہ دینے کی وجہ سے یہ کام کیا گیا ہے۔ اور بہرحال وہ تو اب قرارداد جمع کرا دی ہے، اس کے اوپر بحث ہوگی، اسپیکر پھر ضلعی انتظامی اور ان سے جواب مانگیں گے، اور اس کے بعد وہ اس کے اوپر عمل ہوگا۔ جی بالکل۔ آج وہ تیمور مروت کی جو ANP کے حوالے سے پریس بریفنگ سامنے آئی تھی، اس میں بھی انہوں نے یہی مطالبہ کیا تھا کہ ANP کے ایک تو دفاتر کو سیکورٹی دی جائے، اور پھر عمر خطاب شیرانی کے جو قاتل ہیں ان کو بھی فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ تو ٹائم ویورز ہمارے پاس بہت کم ہے، شارٹ ہے۔ یہ آج کی تھوڑی سی باتیں تھیں جو آپ لوگوں سے شیئر ہوئیں۔ وقتاً فوقتاً اس طرح کے پروگرامز ہم کرتے رہیں گے۔ نیوز ہمارے پروگرام میں جو چند مخصوص ٹاپکس ہوتے ہیں ان پر تبصروں کے علاوہ یا ان پر تجزیے کے علاوہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس وقت کے پروگرام کے وقت کے دوران جو نیوز آتی ہیں وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کر دیں۔ تو انشاءاللہ یہ پروگرام چلتا رہے گا، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہ کر ہمیں برداشت کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ ٹائم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لوڈ شیڈنگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹیکنیکل ایشوز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر ساری چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں تو انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی، اگر کل نہیں ہو سکتی تو پرسوں انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔